السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اداریہ، جسے انگلش میں ایڈیٹوریل بولتے ہیں۔ تو اسے ہم نے پہلے تھوڑا بہت ڈسکس کیا ہوا ہے، لیکن آج ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے اسے۔ تو سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں، محمد علی جوہر نے کیا کہا۔ اداریہ ایک ایسا مضمون ہے جو اس موضوع پر لکھا جاتا ہے جس کا معاشرے میں چرچا ہوتا ہے، اور وہ صرف اخبار کی تکمیل کے لیے نہیں لکھا جاتا، در حقیقت اس کی قدر بھی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جی ایم نقاش نے کہا، ایڈیٹوریل کسی اہم مسئلے پر محض ایک مضمون نہیں ہوتا جس کے آخر میں تنقید یا تبصرہ کی چند سطریں ہوتی ہیں۔ ایک اچھا اداریہ مضمون ایک احتیاط سے تیار کردہ تجزیاتی مضمون ہوتا ہے جس میں مصنف کسی واقعہ یا عوامی مسئلے کی وضاحت اور تشریح کرتا ہے۔ اس کے بعد کچھ دوسری ڈیفینیشنز ہیں، وہ یہ ہیں کہ ایک اخبار میں ایک مضمون جو موجودہ وقت میں کسی خاص دلچسپی کے موضوع پر اخبار کی رائے کا اظہار کرتا ہے۔ اداریہ ان رجحانات پر ایک تبصرہ ہے جو روزمرہ کے واقعات کا مرکز ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا ایڈیٹوریل میں، وہ یہ ہے کہ یہ اخبار کی رائے پیش کرتا ہے۔ کچھ بھی لکھا جاتا ہے نا، اداریہ لکھا جاتا ہے، تو وہ جو پورے ادارتی بورڈ ہوتا ہے نا، ان سب کی رائے کو سمجھا جاتا ہے کہ اخبار اس مسئلے کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو اداریہ ہے وہ اخبار کی پالیسی کی عکاسی کرتا ہے۔ نیکسٹ اس کی اہمیت دیکھتے ہیں، اہمیت کیا ہے ایڈیٹوریل کی۔ تو یہ اخبار یا میگزین میں ایک سیکشن ہے جس میں مصنفین یا ایڈیٹرز جاری موضوعات پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ موجودہ مسائل پر ایک مختصر مضمون ہے۔ مصنفین پبلشنگ ہاؤس کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، جسے پورے پبلشنگ ہاؤس کی رائے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اداریوں کو اخبارات کا دل اور روح سمجھا جاتا ہے۔ ادارتی سیکشن کے بغیر ہر اخبار ادھورا ہے۔ یہاں ایڈیٹر نہ صرف اپنا نقطہ نظر بیان کرتا ہے بلکہ جاری موضوعات پر تنقید اور تعریف بھی کرتا ہے۔ اداریہ ہلکا پھلکا ہونا چاہیے، دلچسپ، فکر انگیز اور ایک ہی وقت میں قابل بحث بھی ہونا چاہیے۔ اسے اخبارات کی خبروں کی پالیسیوں کی کھڑکی یا عکاسی کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی ایڈیٹر مضمون لکھ رہا ہے تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ نیوز پبلشنگ ہاؤس کا نظریہ ہے۔ اداریہ کسی بھی سنجیدہ اور غیر دلچسپ موضوع کو قابل بحث بنا دیتا ہے۔ وہ فکر انگیز ہے اور پڑھنے والوں کے ذہنوں میں سوال اٹھاتا ہے۔ اداریوں کو کئی بار متاثر کن اور تحریکی معنی بھی سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی فرد کسی مضمون کو پڑھ کر جواب دینے یا اس مخصوص مضمون پر رائے دینے کے لیے حوصلہ افزائی کرتا ہے تو اس سے اس مستقبل میں ادارتی حصوں میں اپنے لیے لکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ یہ اخبار کی اقدار اور پالیسیوں کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے ان مضامین کی معروضیت کی اہمیت کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اگر ایڈیٹر سے کوئی غلطی ہوئی تو پورے اخبار سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ نیکسٹ آ جاتی ہیں اس کی ٹائپس یا اقسام۔ تو سب سے پہلے آ جاتا ہے تشریحی اداریہ۔ تشریحی اداریہ یہ بتاتا ہے کہ خبروں کے واقعہ یا موجودہ مسائل میں کیا اہم سمجھا جاتا ہے۔ یہ خبروں کے مرکزی کردار، عوامل، کیے گئے اقدامات اور دیگر تمام اہم تفصیلات جیسی معلومات فراہم کرتا ہے۔ یہاں حقائق اور دستیاب اعداد و شمار کی بنیاد پر تشریح کی گئی ہے۔ یہاں کوئی ذاتی رائے بیان نہیں ہے۔ یہ اخبار کے واقعہ، موجودہ خیال، حالت یا صورتحال، نظریہ یا مفروضے کی اہمیت یا معنی کی وضاحت کرتا ہے۔ مصنف نہ بحث کرتا ہے اور نہ ہی تنقید کرتا ہے، بلکہ صرف ایک مسئلے کے دونوں رخ پیش کرتا ہے اور فیصلہ کاری پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ محض تشریح کرتا ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے تنقیدی اداریہ۔ تنقیدی اداریہ یہ اسلوب اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کسی کو ایک خبر کے واقعے یا کسی بھی قسم کی خبر کی اچھی اور بری خصوصیات کو ایڈیٹر کی نظر سے دیکھنا ہو۔ ایڈیٹر لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ان اداریوں کو شیئر کرتا ہے اور بعض اوقات آخر میں حل شامل کرتا ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے تعریفی اداریہ۔ تعریفی اداریہ، اس میں تعریف ان لوگوں کو دی جاتی ہے جنہوں نے اچھا کام کیا ہے اور تعریف کے مستحق ہیں۔ یہ کسی ایسے شخص یا تنظیم کی تعریف یا خراج تحسین پیش کرتا ہے جس نے کچھ قابل قدر پروجیکٹ یا کام یا کامیابیاں حاصل کی ہوں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے انٹرٹینمنٹ ایڈیٹوریل۔ انٹرٹینمنٹ ایڈیٹوریل، اس میں وہ موضوعات لیے گئے ہیں جو نوجوانوں کی دلچسپی کا باعث ہوں گے۔ ایسے موضوعات جو فطرت کے لحاظ سے ہلکے ہوں گے اور تفریح کے طور پر کام کرتے ہیں۔ یہ ایک مسکراہٹ، ایک کہکے ہنسی کو جنم دیتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد تفریح کرنا ہے۔ یہ عام طور پر مختصر ہوتا ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے معلوماتی اداریہ۔
یہ خبروں کے حقائق کے بارے میں معلومات دینے یا کم از کم وضاحت کے ساتھ دیگر حقائق کو شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اصطلاحات کی وضاحت افراد یا عوامل کی شناخت یا پس منظر فراہم کر سکتا ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے موڈ ایڈیٹوریل۔ یہ اداریہ دفاع یا جواز کی بجائے فلسفہ دیتا ہے، اکثر توجہ فطرت یا جذبات پر مرکوز ہوتی ہے۔ موہمی اداریہ اس قسم کا اداریہ کچھ کرنے اور قارئین کو کسی ایسے مسئلہ یا تشویش کے بارے میں کارروائی کرنے کے لیے بلاتا ہے جو کسی خاص یا فوری کارروائی کا مطالبہ کرتا ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے قائلی اداریہ۔ قائل کرنے کے اداریوں کا مقصد مسئلے کو نہیں بلکہ فوری طور پر حل دیکھنا ہے۔ پہلے پیراگراف سے قارئین کو ایک مخصوص مثبت اقدام کرنے کی ترغیب دی جائے گی۔ تو یہ تھی ویڈیو ہماری آج کی، ادارے کی اقسام، ادارے کی اہمیت اور ادارے کی ڈیفینیشن۔ تو اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔